कहते हैं कि पीटीआई का वाइस चेयरमैन हूं, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। उन्होंने कहा कि सोचना होगा कि आखिर हल क्या है। मुज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया है। हम तो जेलों में पड़े हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन कम आती है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आप फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी का साथ देंगे, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुफ्तो शुनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी और मैं एक ही पार्टी में रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं अस्पताल था तो वो अयादत के लिए आ गए, अब घर आए मेहमान को क्या कहूँ कि क्यों मिलने आए हो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की बहुत मदद की, हमारा अफ़गानिस्तान से जायज़ मुतालबा है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की खुशहाली का रास्ता पाकिस्तान से है। उन्होंने कहा, अफ़गानिस्तान अगर इस्तेहकाम चाहता है तो उसे पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारा साथ देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ईरान के बॉर्डर पर फ़िलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि हमने भारत को जंग में हराया, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अभी तक भारत से ख़तरा टला नहीं है। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पेश किया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ का वाइस चेयरमैन हूँ, पार्टी पॉलिसी से नहीं हट सकता। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सोचना होगा कि आखिर हल क्या है। उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई को दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो जेलों में पड़े हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन कम आती है। शाह महमूद कुरैशी का कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करने में कहना था कि महमूद खान अचकज़ई बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। सहाफ़ी ने शाह महमूद कुरैशी से कमरा अदालत में बातचीत के दौरान सवाल किया कि क्या आप फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी का साथ देंगे, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुफ्तो शुनीद से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फवाद चौधरी और मैं एक पार्टी में रहे हैं, मैं अस्पताल में था तो वो अयादत के लिए आ गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अब घर आए मेहमान को क्या कहूँ कि क्यों मिलने आए हो। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की बहुत मदद की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा अफ़गानिस्तान से मुतालबा जायज़ है कि उनकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान की खुशहाली का रास्ता पाकिस्तान से है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान अगर इस्तेहकाम चाहता है तो उसे पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। कमरा अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की है वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने। इनका मज़ीद इस गुफ्तगू में क्या कहना था, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं। लाहौर से कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ शादाब रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शादाब साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है क्योंकि पिछले कुछ 5 से साबिक वजीर जो है इत्तलात फवाद चौधरी अपने साथियों के साथ, जिनमें पीटीआई की साबिक क़यादत थी, उनके साथ मिलकर मुलाकातें कर रहे थे और एक बार डायलॉग की बात कर रहे थे। और उन्होंने जो तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके साथ भी क़यादत की थी, मुलाकात की थी उनके पास हॉस्पिटल जाकर, और बहुत सी चीजें सामने आ रही थी। लेकिन आज पहली मरतबा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने अपना एक क्लियर स्टांस जो है, अपना विजन दिया है कि मुज़ाकरात के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्टी पॉलिसी से किसी सूरत नहीं हट सकते। उन्होंने कहा कि ये सोचना होगा कि अगर इस आखिरकार इस लड़ाई का हल क्या है, इस मज़ाहमत का हल क्या है, और मज़ाहमत के बाद भी तो मुफाहमत ही होती है। इसके अलावा बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था। उन्होंने कहा कि वो लोग जेलों में पड़े हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन कम है। महमूद अचकज़ई जो है, उन्होंने कहा कि बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या करना होगा। शाह महमूद कुरैशी से जब सवाल किया गया कि फवाद चौधरी साहब की आपसे मुलाकात हुई थी नेशनल डायलॉग कमेटी के साथ,
تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پرتگال شریف جو ہے وہ بھی ملک سے اسی سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اور شاہ صاحب نے کہا کہ فواد چودھری اور ان کی ایک ہی پارٹی میں رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ان کے اسپتال میں وہ عیادت کے لیے آگے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر آ جائے تو مہمان کو کیوں کہیں کہ آپ کیوں ملنے کے لیے آئے, ایسا نہیں کیا جا سکتا. پاکستان نے پھر افغانستان کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا پاکستان نے افغانستان کی بہت مدد کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا افغانستان سے جائز مطالبہ ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ افغانستان کی خوشحالی کا راستہ جو ہے وہ بھی پاکستان سے ہو کے گزرتا ہے. افغانستان اگر استحکام چاہتا ہے تو اسے پاکستان سے اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے. اس کے علاوہ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں, افغانستان کو دہشت گردی کے خلاف ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ایران کے بارڈر پر فی الحال صورتحال کنٹرول میں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کو جنگ میں جو ہے بری طرح ان کو شکست دی اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی جس سے عزت ملی, مگر ابھی تک بھارت سے خطرہ ٹلا نہیں ہے. شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا. پولیس نے شاہ محمود قریشی کو کوٹ لکھپت جیل سے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا تھا. جی اچھا شاداب صاحب, ایک بڑا اہم پوائنٹ جس پہ آپ نے بھی شروع میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے بعد بھی تو مفاہمت ہی ہوتی ہے, یعنی کہ مذاکرات کا اشارہ دیا. دو آج بڑے اقدام ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ایک تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات والی جو آئی ہے سامنے یہ والی, اور دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کو باقاعدہ طور پہ اسپیکر نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے حوالے کر دیا گیا, وہ مقرر آج سے نافذ العمل ہے, یعنی کہ آج سے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں. تو یہ دونوں باتیں کس بات کی غماز ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ جو ایک سخت رویہ اپنائے ہوئے تھی اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور مطلب اس کو اپنے رویے کو نرم کر رہی ہے؟ ہم اپنے الفاظ نرم کر لیتے ہیں. آپ کا بڑا اچھا کوشچن ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں, جو مذاکرات کی بات چیت کر رہے ہیں, جیسے اب یہ آج شاہ صاحب کا جواب آیا, یا جیسے اس سے پہلے تحریک انصاف کے سابق جو رہنما ہیں فواد چودھری صاحب وغیرہ, ان لوگوں نے جو مذاکرات کی باتیں کی, یہ تو بات شاہ صاحب کی 1000% درست ہے کہ لڑائی کا الٹیمیٹ حل جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کے ذریعے ہی ہوتا ہے, مذاکرات ہونے چاہیے. اور دوسری طرف جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, ان کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کا بھی نوٹیفیکیشن ہو گئی. یہ دونوں باتیں بڑی خوشائن ہیں, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ فیصلے تو ابھی ہو رہے ہیں, کیے جا رہے ہیں. ابھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے شروع نہیں ہوا, تو کیا بانی پی ٹی آئی سے اگر کسی بھی وقت, دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو یا پیغام رسانی کا سلسلہ بند ہو. اصل تو چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو اب شاہ صاحب نے کیا یا مذاکرات کی باتیں کی جا رہی ہیں, ان پر جب بانی پی ٹی آئی کا نام لیا جائے گا, عمران خان صاحب سے بات کی جائے گی, ان کا کیا جواب آتا ہے. دیکھیں ایک بڑی بات کلیئر ہے کہ تحریک انصاف میں شاہ صاحب کا بہت بڑا رول ہے, وائس چیئرمین ہے, ان کی بہت قربانیاں ہیں. اسی طرح محمود خان اچکزئی صاحب ہے, ان کی مشترکہ پارٹی ہے, لیکن ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے. لیکن تحریک انصاف میں ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں, یا بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں, یا جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ان کے یوٹیوب پہ تبصرے کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں, تو ورکر ان کا اس طرف چلتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ورکر ان کا فالو کرتا ہے عمران خان صاحب کو, کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات فائنل ہے. اب آگے چاہے محمود اچکزئی صاحب ہوں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں, یہ میٹر نہیں کرتے. اصل چیز تب پتہ لگے گی جب ایون مذاکرات میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہو کے آخری سگنیچر سائن ہونے والے رہ جائیں, اور اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اگر کوئی ایسا میسج آ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. دیکھنا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ باہر کی جو قیادت ہے یہ تو بالکل چاہ رہی ہے کہ مذاکرات کرے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے ہمدرد بھی ہیں, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات چیت ہو کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نکالا جائے. لیکن پھر وہی بات ہے اعجاز صاحب, الٹیمیٹلی ہونا وہی ہے جو بانی پی ٹی آئی نے چاہنا ہے. اور جب بھی کچھ عرصے بعد, کچھ دن بعد, کچھ ماہ بعد جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی اور ان کا ٹھیک پیغام باہر آئے گا, اس کے بعد پھر اندازہ اس پہ لگایا جا سکے گا کہ یہ مذاکرات یا یہ جو بات چیت کی بات ہو رہی ہے اس میں, کیونکہ دیکھیں کئی مرتبہ یہ بات چیت کرتے کرتے اچانک تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے آ جاتا ہے کہ پہلے تو 8 فروری کے احتجاج کا فیصلہ کرو, الیکشن کا فیصلہ کرو نا, وہ ہمارا مینڈیٹ دو.
اب جب آپ کسی کی کرسی بیٹھی سے چھین کے کہیں گے کہ آپ پہلے یہ کرسی ہمیں دو پھر ہم سے بات کرو، تو یقیناً پھر وہ بات چیت نہیں ہوگی. تو یہ ابھی تمام چیزیں بڑی خوشائند ہیں، ہونی چاہیے. ملک کے اندر ایک تھوڑا سا ایسا سسٹم بننا چاہیے کہ ترقی کی طرف شاداب ذرا صاحب، جائے، مسائل حل ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، لوگوں کو روزگار ملے، لوگوں کو مواقع ملے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کم از کم اس معاملے میں ایک پیج پہ آئیں کہ چلو سیاسی ہلکی ہلکی ٹک ٹک تو لگی رہتی ہے، لیکن کوئی ایسا نقصان یا ایسا کوئی احتجاج کی کال نہیں دینی جس سے کوئی ملک کو کوئی 9 مئی جیسا یا کوئی ایسا واقعہ دوبارہ ہو جائے. شاداب صاحب، ایک بات تو واضح ہے، پہلے بھی یہ بات زبان زد عام ہے، مطلب اوپنلی تحریک انصاف کے حلقوں سے بھی کہی گئی کہ مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے. شاہ محمد قریشی صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ جی بانی نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا ہے. تو کیا اب محمود خان اچکزئی اس مذاکرات کے جو ان کے پاس اختیار ہے اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کیا صرف ان کے پاس مذاکرات کرنے کا ہی اختیار ہے، کوئی فیصلہ لینے کا اختیار نہیں ہے؟ مطلب کچھ ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ نہیں دیکھیے، اب پھر وہی بات آ جاتی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ مذاکرات کسی جگہ پہ محمود اچکزئی صاحب یا ان کی ٹیم اور حکومت کسی طریقے سے ایک پیج پہ آ جائیں، لیکن حتمی منظوری جو ہے وہ تو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ہوگی. یہ تو نہیں ممکن کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہو کہ محمود خان اچکزئی صاحب کچھ بھی کہیں اور وہ بانی پی ٹی آئی آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیں. ماضی میں بھی اگر آپ بانی پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں طرز سیاست، تو وہ اس میں ان میں لچک وہ نہیں دکھاتے. اور اب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، مینڈیٹ کے لے کے آئے ہیں مذاکرات کا، لیکن مذاکرات میں میرے نزدیک ان کو کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ملا جس میں وہ حتمی فیصلہ کر سکے. یعنی کہ ہم ایک چیز ایزیوم کر لیتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت ایسے ہی چلتی رہے گی اور پھر جب الیکشن ہوں گے تو پھر بانی پی ٹی آئی کو بنی گالا. اس طرح کی اگر کوئی چیز بات کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب وہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کو تسلیم کر لیں. خان صاحب سے اگر اس طرح کی بات تسلیم کرنی ہوتی تو یقیناً آج محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب بھی ہوتے. تو پرویز الہی صاحب نے کیوں اپنے آپ کو الگ کر لیا ہوا ہے؟ اس لیے کر لیا ہوا ہے کہ انہیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی میں ورکر نے کرنا وہ ہے جو بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ شاداب صاحب، آپ نے اس پہ بہترین تبصرہ اور تجزیہ کیا.